کرنل صفیہ قریشی جو ہیں وہ بھارتی فوج سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ وہ کرنل ہیں جنہوں نے بریفنگ دی تھی 7 مئی کو، اور اس میں انہوں نے، جیسا ان کو بتایا گیا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھارتی فوج نے دہشت گردوں کے اڈے جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں، اور کسی ملٹری مقام کو نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کسی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ تو حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مظفر آباد اور مرید کے اور بہاولپور میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور ساتھ ہی سول جو وہاں سرحد کے قریب لوگ رہتے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس طرح 8 لوگ شہید ہو گئے تھے، جس میں 2 بچے، کچھ خواتین بھی شامل تھیں، اور 35 کے لگ بھگ لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ تو بہرحال بھارت اس کے بعد بھی واویلا مچاتا رہا، جی ہم نے سیالکوٹ پہ قبضہ کر لیا، لاہور پہ، کراچی پہ، اسلام آباد کو فتح کر لیا، اور یہ باقی جو شہر تھے ان کو تو نیست و نابود ہی کر دیا، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اور پھر دھماکہ کر دیا اس وزیر اعظم ہاؤس پر وغیرہ وغیرہ۔ تو جلدی ظاہر ہے کہ یہ تو انفارمیشن کا زمانہ ہے، کوئی بات تو چھپتی تو ہے نہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا نے واضح کر دیا کہ یہ باتیں لغو ہیں، جھوٹ ہیں، اور پھر خاص طور پر جب 10 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور بھارت نے ہمارے جو ہیں اڈوں پہ حملہ کیا، نور خان اور کوئی 3 اڈے تھے وہاں پہ حملہ کیا، تو پاکستان نے یعنی 10 مئی کی رات 2:30 بجے بھارت نے حملہ کیا تھا، تو 5:00 پر پاکستان نے جوابی کارروائی میں ان کے 26 اڈوں کو نشانہ بنایا، اور صحیح بھرپور جوابی کارروائی میں بے شمار ان کا نقصان کیا۔ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اودھمپور میں اس کو تباہ کر دیا، اور باقی بھی اڈوں کو کافی نقصان پہنچا۔ تو اب یہ ہے کہ جب یہ ساری بات بھارتی عوام پہ کھلی، اور تو بہت زیادہ لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہوا، کیونکہ بھارتی حکومت اور بھارتی جو محکمہ اطلاع تھا وہ مسلسل جو ہے اپنی فتح کے ترانے بجا رہا تھا، اور اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب 10 مئی کو بھرپور جوابی حملہ ہوا تو مودی سرکار خود جو ہے درخواست لے کے ٹرمپ صاحب کے پاس پہنچی، اور انہوں نے جنگ بندی کی درخواست کی، اور ان کی ہی درخواست پر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ تو اس اعلان نے خود بی جے پی کی جماعت جو ہے اس میں سخت غم و غصہ کی لہر پیدا کر دی، اور ان کی اپوزیشن، راہل گاندھی اور باقی جو خود حکومت کے پارلیمنٹ کے جو وزیر تھے انہوں نے بہت زیادہ تقریریں کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا، اور سب سے زیادہ جو قابل مذمت تقریر تھی وہ مدھیہ پردیش کے جو وزیر ہیں وجے شاہ، ان کی تقریر تھی، جس میں انہوں نے کرنل صفیہ کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا، اور مودی سرکار کو اس میں یعنی مجرم قرار دیتے ہوئے انہوں نے صفیہ جو قریشی تھیں ان کو دہشت گردوں کی بہن قرار دے دیا۔ اور اس بات نے ایک اور جو غم و غصے کی لہر ہے وہ دوڑا دی ہے، اور فوج میں بھی اس بات پہ بہت ایک بے چینی ہے اور غم و غصہ ہے کہ ایک خاتون کی اور ایک مطلب فوجی افسر کی جو کہ اپنی خدمات دے رہے ہیں حکومت کے، اور ظاہر فوج کے وہ کہنے پہ انہوں نے اعلان کیا، تو ان کو اس طرح سے توہین آمیز الفاظ سے یاد کرنا، یہ بہت ہی اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایف آئی آر کاٹنے کی پر اصرار کیا جا رہا ہے، اور جو پارلیمنٹ کے سارے لوگ ہیں بھارتی پارلیمنٹ وہ ان کو اپنے ڈسمس کرنے پہ، اپنے ان کو پارلیمنٹ سے نکالنے کا پر اصرار کر رہی ہے، اور اس طرح کی یعنی ماحول ہے اس وقت۔ تو اس بات سے کلہی کھل جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ٹرمپ بھی بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھارتی جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، انہی کی درخواست پر جنگ بندی کرائی ہے،
اور پھر یہ ہے کہ جو نریندر مودی ہیں انہوں نے ایون ٹیبل پہ بھی آنے کا اندیا دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تھوڑا وقت مانگا ہے ٹرمپ سے مذاکرات کے لیے، لیکن وہ جو کبھی بات کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے تھے وہ آج اس بات پہ آمادہ ہیں کہ وہ سنتاس مسئلے پہ بھی بات کریں گے اور مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کریں گے، اور اس بات پہ پورے جو بھارت ہے اس میں بہت سخت غم و غصہ ہے۔ لیکن اب حالات ایسے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی کہا جا رہا ہے کہ مودی جو ہیں وہ ان کو کوئی قابل بھروسہ بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ کوئی ایک مسلمانوں کے لیے کوئی یعنی بہتر فیصلہ کریں گے، کوئی منصفانہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ ایک تو انہوں نے کشمیر کے لوگوں پہ عرصہ حیات شروع سے ہی تنگ کر رکھا ہے، اور طرح طرح کے قتل عام اور ان کی بے حرمتیاں خواتین کی اور بچوں کے قتل عام جو ہے نا، اسی کا سلسلہ ایک عرصہ دراز سے جاری ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ راگ بار بار الاپ رہے ہیں، اور یہ اکھنڈ بھارت کی جو تھیوری ہے یہ کوئی نئی بھی نہیں ہے، یہ آپ سر سید احمد خان تک جائیں تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی جب نئی یعنی ان کی بنی تھی انگریز حکومت قائم ہوئی تھی، تو اس زمانے میں بھی یہ اکھنڈ بھارت کا ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں ہندو۔ اکھنڈ بھارت سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی بھارت ہندوؤں کا ہے، اور وہ جو اس کے علاوہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو وہ یہ آؤٹ سائڈر کہتے ہیں۔ تو آؤٹ سائڈر یعنی بظاہر تو نہیں کہتے، اب مسلمان ہیں وہاں 20 کروڑ سے اوپر اس وقت بھی مسلمان موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑے لبرل ہیں اور بڑے سیکولر ہیں، لیکن ان کی جو آپ پڑھیں ان کی جو پیچھے ان کے منصوبے ہیں اور جو ان کی پلاننگ ہے، اور پلاننگ کو بھی چھوڑ دیں، ان کے جو پارلیمنٹ میں نقشہ لگا ہوا ہے کافی سالوں سے، وہ اس میں اکھنڈ بھارت کا ہی اب وہ نقشہ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ جو جنوبی ایشیا کے سارے ممالک ہیں، بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت، نیپال، بھوٹان، تھائی لینڈ اور تبت، یہ سارے جو ممالک ہیں جنوبی ایشیا کے، ان کو انہوں نے اپنا حصہ قرار دیا ہے، اور وہ اس کا مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ہمیشہ تاریخ میں بھارت کا ہی حصہ رہے ہیں، اور اب وہ انہیں واپس لینے کے مجاز ہیں اور وہ اس کو واپس لے کے رہیں گے۔ تو یہ جو حالانکہ جو کہانی ہے یہ ایک فکشن سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا تاریخی حقائق سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، لیکن مغلوں کے دور میں تو یہ رہا ہے، یعنی انڈیا اور افغانستان اور کافی یہ بڑا علاقہ جو ہے وہ ایک حکومت کے تحت رہا ہے جو مسلم حکومت تھی، لیکن ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ ایک زیادہ اس کی جو مملکت رہی ہے، انڈیا کے ہندوؤں کے تحت جو مملکت رہی ہے وہ موسٹلی انڈیا ہی کا جو موجودہ انڈیا ہے اس وہی علاقہ ہے، اور اس میں کچھ آپ ریاستیں شامل کر سکتے ہیں، کچھ ریاستیں مزید اس میں شامل کر سکتے ہیں، کچھ چند ایک، لیکن یہ اتنا بڑا علاقے کا جو دعویٰ کریں وہ بالکل غلط ہے۔ اور دیکھیں کہ اس بحر کی تہہ سے کیا نکلتا ہے، ہم کچھ بہتر کی امید کرنی چاہیے ہمیں، لیکن تاریخ کچھ ایسا نہیں بتاتی۔